اسلام آباد اسٹوڈیوز میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جس میں کہا یہ گیا کہ مارچ بھی اور دھرنا بھی غیر آئینی ہو تو اجازت نہیں ہے، لیکن یہ طے کون کرے گا کہ یہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے؟ پاکستان کا جو دستور ہے وہ لوگوں کو شخصی آزادی حاصل ہے، وہ مارچ بھی کر سکتے ہیں، اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ بول بھی سکتے ہیں اور کہیں بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ تو اب اس کا فیصلہ عدالتی طریقے سے نہیں ہو سکے گا۔ یہ نون لیگ کی حکومت کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک سیاسی معاملہ ہے، سیاسی طریقے سے تو حل ہو سکتا ہے، عدالتی فیصلے سے نہ مارچ کبھی رکا ہے نہ رکے گا، اور کوئی بھی انتظامی طریقہ کنٹینرز لگا کر بھی اس کو رکاوٹ نہیں ڈال سکے گا۔ سیاسی معاملات کے لیے نواز شریف صاحب کو اور ان کی ٹیم کو بہت پہلے بات چیت شروع کر دینی چاہیے تھی۔ ابھی بھی انہوں نے گزشتہ روز جو اقدامات لیے ہیں اور آگے بڑھ جائیں، ان لوگوں سے بات کریں، ٹیلی فونک کانٹیکٹ کریں، خود چل کے چلے جائیں۔ جیسے لاہور ہائی کورٹ نے آبزرویشن دی تھی کہ میاں صاحب گاڑی چلائیں، بن بلائے چلے جائیں اور بنی گالہ سے اس وقت تک مت ہٹیں جب تک نواز شریف اپنی رہائشگاہ چھوڑ کر چلے نہ جائیں۔ تو نواز شریف اب وہاں تو نہیں جا سکتے بنی گالہ، کیونکہ عمران خان زمان پارک بیٹھے ہیں، لیکن وہ ماڈل ٹاؤن سے زیادہ دوری پہ نہیں ہے۔ شہباز صاحب جا سکتے ہیں، ماضی میں بھی ان کا رابطہ رہا عمران سے اور اب بھی وہ کر سکتے ہیں، اور اس مسئلے کا سیاسی تصفیہ ہی حل ہوگا۔ وہ آج کر لیں یا 14 کے بعد 15 کو کر لیں، بات ہی کرنی پڑے گی۔ تو اب پروگرام کے آج کے اس حصے میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیات جو ہیں ان سے آپ کا تعارف کروا دوں، ان سے پوچھیں گے کہ کیا لاہور ہائی فیصلے کے بعد یہ اس طرح کے مارچ اور دھرنے جو ہیں وہ رک جائیں گے یا اس میں اور جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ ہمیں جوائن کریں گے لاہور اسٹوڈیو سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب، اور ہمیں جوائن کریں گے لاہور سے ہی چودھری پرویز الہی صاحب، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور پاکستان کے فارمر ڈپٹی پرائم منسٹر۔ دونوں کو ویری وارم ویلکم۔ پی ٹی آئی سے بھی وی ہوپ کہ ہمیں عمران اسماعیل جوائن کر لیں گے، لیکن میں پرویز الہی صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ پرویز صاحب یہ فرمائے گا، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلہ آ گیا کہ غیر آئینی مارچ اور دھرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے فیصلے سے یہ مارچ اور دھرنا رک جائے گا؟ چودھری پرویز الہی صاحب سے ابھی ہمارا رابطہ نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب لا منسٹر رہے ہیں، رانا صاحب آپ ہی بتا دیجئے، عدالت کے فیصلے سے مارچ اور دھرنا رک جائے گا؟ دیکھیں، اس میں ملک صاحب ہوتا یہ ہے کہ جو بھی معاملہ جو ہے وہ عدالت کے سامنے جو ہے وہ زیر فیصلہ ہو، تو اس کا جو بھی فیصلہ ہو اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے۔ اب عدالت نے یہ فیصلہ جو ہے یہ کوئی ہوا میں تو کیا نہیں ہے۔ ایک لانگ مارچ یا آزادی مارچ اور ایک دھرنا جو ہے وہ ان کے زیر بحث تھا، زیر فیصلہ تھا۔ اس کے اوپر انہوں نے دونوں فریقین کے آرگومنٹس جو ہے وہ سننے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ غیر آئینی دھرنا اور غیر آئینی لانگ مارچ نہیں ہونا چاہیے۔ میننگ دیر بائی رانا ثناء اللہ صاحب ول ڈٹرمن کہ یہ غیر آئینی ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں لیکن اس کی تشریح بڑی کنٹروورشل ہو جائے گی، بہت ویگ ڈیسیژن ہے۔ آپ کہیں گے یہ غیر آئینی ہے، پی جے کہے گی آئینی ہے۔ ڈٹرمن کی بات نہیں ہے۔ نہیں، اب ملک صاحب کوئی لاطینی امریکہ کا دھرنا تو وہ ان کے زیر بحث نہیں تھا نا، یہی دھرنا ڈانگ مارچ ان کے زیر بحث تھا نا، تو اسی کے متعلق انہوں نے فیصلہ کیا ہے نا کہ غیر آئینی دھرنا اور مارچ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں، لیکن پاکستان کا دستور تو اس کی اجازت دیتا ہے۔ ایک انہوں نے اور فیصلہ کیا ہے، کیا شخصی آزادیوں کے خلاف فیصلہ ہائی کورٹ سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ دے؟ نہیں، دیکھیں، شخصی آزادیوں میں لانگ مارچ نہیں آتا، شخصی آزادیوں میں دھرنا بھی نہیں آتا، شخصی آزادیوں میں سپیچ کا جو ہے وہ آپ کا حق آتا ہے۔ جب آپ دھرنا دیتے ہیں تو آپ تو پھر دوسروں کا جو ہے وہ حق، وہاں سے گزرنے کا حق، وہاں پہ اسمبل ہونے کا، آپ دیکھیں نا کہ اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے، لاہور میں کیا صورتحال ہے، یہ تو آپ پھر دوسروں کے جو یعنی آزادی کا یا دوسروں کا جو رائٹ ہے اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ رانا صاحب لیکن مجھے تو لگتا ہے وہ آزادی آپ نے سلب کی، آپ نے کنٹینرز لگائے۔ میں میاں صاحب کے انٹرویو کے لیے لاہور آیا ہوا تھا تو مجھے جتنے کنٹینرز نظر آئے لاہور شہر میں، میں نے ساری زندگی نہیں دیکھے جتنے آپ نے اکٹھے کیے ہوئے۔ جی، لیکن وہ ہم نے کوئی شوق سے تو نہیں لگایا، یا ہمیں کوئی کنٹینر لگانے کا کوئی یعنی جو ہے وہ کوئی شوق تو نہیں اٹھا۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، اور وجہ جو ہے
وہ اگر وہ تقاریر آپ نے ساری سنی ہے، بلکہ سنی ہوگی، اور آپ نے ان کے اوپر تبصرہ بھی کیا، اور آپ کا تبصرہ بڑا وہ جو positive تھا اگر آپ طاہر القادری صاحب کی سپیچ کا حوالہ دیتے ہیں تو میں اس کو بالکل اپریشیٹ نہیں کرتا، جس میں وہ وائلنس کی طرف اکساتے ہیں، جتھے بن جاؤ۔ میں رانا صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ چودھری پرویز الہی صاحب پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ اور پاکستان کے اس میں اگر آپ ایک اور میری تھوڑی سی گزارش سن لیں کہ فیصلہ میں دوبارہ آتا ہوں رانا صاحب آپ کی طرف۔ پرویز الہی صاحب آپ کو ویری وارم ویلکم جی۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ کوئی غیر آئینی مارچ اور دھرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کا خیال ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ مارچ روکنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ میں نے ابھی دیکھا نہیں، کوئی میرے پاس تفصیلی فیصلہ نہیں آیا۔ میں نے تھوڑا سا ایک سنا ہے، جو تحریک انصاف کے وکیل ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ بالکل ہائی کورٹ نے منع نہیں کیا کہ آئینی طریقے سے مارچ کرنے کا بھی منع نہیں کیا، آئینی طریقے سے دھرنے کا بھی منع نہیں کیا، تو اگر آئین کے رہتے ہوئے ہم دھرنا بھی کرتے ہیں اور مارچ بھی کرتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ کی جو بات تھی وہ مجھے کافی ویلڈ نظر آ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ خود ہی اس کو ریویو کر دے، کیونکہ اس سے پہلے 3 سال پہلے اس قسم کے فیصلے ہائی کورٹ میں آئے ہیں کہ جس میں انہوں نے چینی کا ریٹ فکس کر دیا ایک دم، اب وہ سسٹینیبل نہیں تھا، تیسرے دن ان کو خود ہی یہ حکم واپس لینا پڑا۔ اس طرح کے کئی فیصلے ہیں جب وہ لاگو ہوتے ہیں تو وہ سسٹین نہیں کرتے، تو وہ خود ہی پھر ریویو کرتے ہیں، خود ہی واپس لیتے ہیں۔ لیکن آپ کی بات اس حوالے سے بالکل ویلڈ ہے کہ آئین کے اندر تو اجازت ہے، اور خود نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کی حکومت تھی تو انہوں نے دھرنا ہی کیا تھا، انہوں نے لانگ مارچ بھی کیا تھا، انہوں نے کہا تھا ہم جا کے وہاں بیٹھ جائیں گے، اور ہمارے دور میں بھی لانگ مارچ ہوا تھا جب افتخار چودھری صاحب نے کیا تھا، تو ہم نے تو کورٹ سے آرڈر نہیں لیا اور نہ ہی کورٹ نے آرڈر دیا، بلکہ جب وہ پرویز الہی صاحب جو آپ والا مارچ تھا جو آپ کے دور میں ہوا، وہ سب سے انٹرسٹنگ کہانی ہے اس کی کہ وہ خود چیف جسٹس آف پاکستان جو تھے وہ اس مارچ کی سربراہی کر رہے تھے، وہی متاثرہ فریق تھے، اور اگر وہ اتنا غیر آئینی اور غیر قانونی ہوتا تو چیف جسٹس تو ایٹ لیسٹ وہ لانگ مارچ نہ کرتے۔ اگر چیف جسٹس کر سکتے ہیں تو پھر تو مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو حق حاصل ہے۔ اسی لیے جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ اب ہمیں احترام ہے عدلیہ کا، دل سے احترام کرتے ہیں، لیکن یہ بڑا ہی کنٹروورشل اور عجیب قسم کی صورتحال سامنے آئی ہے کہ ان کا اپنا چیف جسٹس بحالی کے لیے تو باہر نکلیں اور ہم ان کو پورا کور بھی دیں، ان کو دھرنا صرف فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان کی لانگ مارچ کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور یہ جو اپنے آپ کو جمہوری اور ہم تو خیر کہتے ہیں یہ دھاندلی کی پیداوار حکومت ہے، اور یہ ان کو برداشت نہیں ہو رہا۔ اگر آپ دیکھیں وہاں پہ لانگ مارچ ہو جاتا ہے، دھرنا ہو جاتا ہے، تو ان کو کیا مسئلہ ہے؟ یہاں دیکھیں انہوں نے کیا کیا روکنے کے لیے، پھر 8 لوگ پھر بیٹھ کے شہید کیے، اور ابھی تک فیصلہ نہیں آیا۔ انہوں نے 14 لوگ جو ہیں وہ شہید کیے ہیں، اور 100 لوگ پرویز الہی صاحب، لیکن ایک میرا آپ سے سوال ہے، جو آپ لوگوں کا الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے اس پہ مجھے کافی اعتراض ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ نواز شریف استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں اور حکومت ٹوٹ جائے۔ میں آئینی ہر کام کا حامی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پروٹیسٹ بھی کریں، آپ کو آزادی ملے، کنٹینرز بھی ہٹا دیے جائیں، لیکن آپ کس طریقے سے کس آئین کے تحت یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں؟ جی ابھی تو یہ کیوں چاہتے ہیں آپ؟ منتخب وزیر اعظم ہے نا۔ میری بات سنیں نا، بعد کی باتیں تو وہاں جو ہونی ہے باتیں وہ تو مفروضے ہیں۔ دیکھیں نا وہ تو مفروضے کی باتیں ہیں نا، ابھی جہاں پہ پہلے پہنچ تو جائیں نا، پھر اس کے بعد آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ جو حق کھینچ رہے ہیں، حق جو لے رہے ہیں واپس، وہ آپ نہیں لے سکتے، کہ وہ تو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ آئین کی پاسداری کا ہمیں بڑا خیال ہے، اور دوسری طرف یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اور ہائی کورٹ نے تو صبح کا کنٹینر ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان سے پوچھیں کہ کیا ابھی تک کنٹینر ہٹائے ہیں انہوں نے؟ کوئی نہیں ہٹائے انہوں نے۔ یہ تو عدلیہ کے فیصلوں کو بھی نہیں مان رہے۔ میں رانا ثناء اللہ صاحب، ایسے یہ ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ میں ابھی یہاں سے تھوڑی فاصلے کے اوپر فیض آباد انٹرچینج ہے، وہاں میرا دل تھا کہ آج میں کھڑا ہو کے پروگرام کروں گا، کیونکہ جتنی لوگوں نے پنڈی اور اسلام آباد کے اذیت آج آپ کے کنٹینرز کی وجہ سے اٹھائی ہے، ساری زندگی نہیں اٹھائی ہوگی۔
اتنے کنٹینرز آپ نے لگا دیے اور لوگوں کا ادھر سے ادھر جانا آنا مشکل ہو گیا. بارش وہاں بہت تھی, ہمارا اپ لنک نہیں ہو سکا, نہیں تو میں وہاں جا کے بارش میں کھڑا پروگرام کر رہا ہوتا. یہ کنٹینرز کہاں کا ظلم ہے سر؟ یہ تو لوگوں کو آپ ان کا جو آزادی کا حق ہے, ان کی زندگی گزارنے کا حق ہے, ان کو جو آزادی کے ساتھ موو کرنے کا حق ہے, جو کانسٹیٹیوشن دیتا ہے, یہ زندہ رہنے کا حق, آزادی سے گھومنے کا حق, پھرنے کا حق, یہ تو آپ نے سارے حق سلب کر لیے. دیکھیں ملک صاحب, جس طرح سے آپ کی جوہری صاحب کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے, یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے, اس فیصلے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو کنٹینر غیر ضروری ہیں اور عام آدمی کو متاثر کر رہے ہیں ان کو ہٹا دیا جائے. ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ اس طرح سے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کنٹینر ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے, اور اگر تو کوئی کنٹینر ایسا ہے کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی جو ہے یعنی ایسی ایکٹیویٹی کے لیے بندہ جو کہ غیر آئینی ہو, غیر قانونی ہو, اس کا راستہ روکتا ہے, تو وہ بالکل کنٹینر ضروری ہے. اور اگر کوئی کنٹینر ایسا ہے کسی ایسی جگہ پہ لگا ہوا ہے جو عام آدمی کے لیے مشکلات کا باعث بن رہا ہے, اور کسی ایجیٹیٹر یا کسی قانون کو کی جو ہے وہ رکاوٹ یا قانون کو توڑنے والے کی رکاوٹ نہیں بن رہا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غیر ضروری ہے. اب اس میں یہ ہے کہ یہ فیصلہ اسی طرح سے جی جیسے آپ نے کہا کہ جی غیر آئینی اور آئینی کا فیصلہ جو ہے وہ کون کرے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے یہ ضروری اور غیر ضروری کا فیصلہ جو ہے اس بنیاد پہ اوپر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے, اور حکومت اور جو ہائی کورٹ کا حکم ہے, حکومت کو اس کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح سے غور کر کے عمل کرنا چاہیے. اور میری جو انفارمیشن ہے, ابھی میں اس کو آپ کے سامنے اچھا, میں رانا ثناء اللہ صاحب تھوڑی سی آپ کی انٹرپشن ہوتی ہے, یہ کچھ عجیب و غریب سا لگے گا, لیکن میرے پاس اس آرڈر کی کاپی آئی ہے, میں چاہوں گا کہ پڑھ دوں اور آپ بھی سن لیں اور پرویز الہی صاحب بھی سن لیں گے. یہ میرے پاس بریف سی ایک پکچر ہے, انہوں نے کھینچ کے فیصلے کی بھیجی رہا ہوں. دا ریسپونڈنٹ نمبر 4 and 5 پاکستان تحریک انصاف اینڈ پاکستان عوامی تحریک are restrained meanwhile from launching Azadi March, Inqilab March or holding dharna at Islamabad in any unconstitutional way, keeping in view the security of the Independence Day and the current chaotic and uncertain situation prevailing in the country. یہ میں اگر ماہر قانون نہیں ہوں, ایک جرنلسٹ ہوں, تو میری ڈسکرپشن میں یہ ریسٹرینٹ آرڈر نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ غیر آئینی طریقے سے نہیں کر سکتے. اب آئینی طریقہ تو خود ہی عمران خان کہیں کہ میں آئینی طریقے سے کروں گا, یہ ان کی ثوابدید کے اوپر ہے. تو دس آرڈر مینز نتھنگ فار می ایٹ لیسٹ. رانا ثناء اللہ صاحب میری ڈسکرپشن یہی ہے. اس کی بڑی واضح بات ہے. نہیں, یہ تو بڑا واضح فیصلہ ہے. اچھا, پہلے پرویز صاحب سے سن لیں. جی پرویز صاحب, آئینی طریقے سے کریں گے یا غیر آئینی طریقے سے کریں گے؟ جی رانا صاحب دیکھیں جی, رانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, بڑا فیصلہ ہے کہ آئینی طریقے سے اجازت ہے. آئینی طریقے سے آپ لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں, آئینی طریقے سے آپ دھرنا بھی کر سکتے ہیں. یہ تو بڑا واضح فیصلہ ہے, اس میں تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے لانگ مارچ کے. تو پرویز صاحب, اس میں کوئی ریسٹریننگ آرڈر اس طرح نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کانسٹیٹیوشنل وے میں آپ غیر آئینی طریقے سے مت کریں, آئینی طریقے سے کریں. غیر آئینی طریقہ یہ ہوگا کہ جب آپ وائلنس پہ آئیں, توڑ پھوڑ کریں, یا وہ جو کہا گیا تھا کہ گردنیں کاٹ دیں گے, ہاتھ توڑ دیں گے, تو وہ غیر آئینی ہو جائے گا. جی پرویز صاحب, اگر آپ مجھے ایک منٹ یہاں بات سن لیں. ایک منٹ, نہیں ایک منٹ ذرا, ایک منٹ جی ذرا تھوڑا سا رک کے ذرا میری گزارش سن لیں کہ دیکھیں وائلنس جو ہے, اگر وائلنس اسٹیٹ کی طرف سے ہو تو پھر وہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے؟ اب جو مال ٹاؤن میں ہوا ہے اس میں آپ نے خود دیکھا ہے, آپ نے دکھایا ہے, آپ کے چینلز نے دکھایا ہے کس طرف سے, کی طرف سے چیف منسٹر کے آرڈر کے اوپر سارا کچھ ہوا ہے, بائی دی آرڈر آف دا چیف منسٹر. تو پھر یہ آئینی ہے کہ غیر آئینی ہے؟ اگر لانگ مارچ جا رہا ہے, آگے سے آ جاتے ہیں جی کہ ان کو روکیں, ریزسٹ کریں, آئینی طریقے سے جا رہے ہیں پرامن جا رہے ہیں, تو آگے سے وہ ٹیئر گیس چلاتے ہیں, آگے سے وہ سب کچھ کرتے ہیں, ان کو زخمی کرتے ہیں, تو کیا یہ آئینی ہے؟ یہ دونوں سائڈوں کے اوپر میں پرویز الہی صاحب ایک آپ کو چیز کہوں, اگر اسٹیٹ کے اس اقدام کو پولیس کی اس گولیوں سے جس سے ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگ مارے گئے ہم نے آن ایئر مذمت کی, تو ہم اس چیز کی بھی مذمت کریں گے جس میں کوئی بھی لیڈر اٹھ کے یہ کہے کہ پولیس والے کو مار دو یا گھر سے اٹھا لاؤ. میں اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا, چاہے وہ آپ کہیں, چاہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہیں, چاہے وہ شہباز شریف کہیں, یا وہ ڈاکٹر طاہر القادری کہیں. لیکن میں اس چیز کا بھی حامی ہوں کہ آزادی کے ساتھ مارچ کی اجازت ملنی چاہیے, لیکن نان وائلنٹ وے میں. وائلنس نہیں اکسانی چاہیے. وائلنس ظلم ہے. پاکستانی عوام ہے نا,
یہی لوگ آپ کو ووٹ دے کے منتخب کرتے ہیں تو ہم کہیں کسی کا سر پھاڑ دو یا کسی کا گلا کاٹ دو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں نا ہمارے دور میں نہیں ہوا تھا، اور آپ کے دور میں ایک چیز مجھے آج واقعہ دوبارہ دہرا دیں، آپ کے دور میں ایک فیصلہ شاید کسی اس وقت کے بڑے صاحب نے کیا تھا کہ جیسے ہی وہ مارچ جو ہے وہ گزرے گجرات میں، تو اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری کی وہ جو ریلی گزرنی تھی تو اس میں کوئی بم شم چلا دیتے ہیں، یہ کوئی فیصلہ کیا گیا تھا جس کی آپ نے مخالفت کر کے روک دیا تھا، یہ اس وقت کی انتظامیہ جو جن کے ہاتھ میں تھی، جنرل پرویز مشرف کے ہاتھ میں تھی، تو یہ آپ تصدیق کرتے ہیں اس بات کی کہ ایسا فیصلہ ہوا تھا؟ نہیں، وہ انتظامیہ ہمارے ہاتھ میں تھی، اللہ کے فضل سے۔ فیصلہ کس نے کیا تھا بم چلانے کا؟ نہ یہ بم چلانے کا فیصلہ کس نے کیا تھا؟ نہ کبھی چلائے ہیں، لیکن وہ پرویز صاحب آپ نے اس فیصلے کی مخالفت کی تھی کہ وہ بم نہیں چلایا جائے گا، پیسفل رہے گا، لیکن یہ فیصلہ کس نے کیا تھا کہ پٹاخہ پھوڑ دیتے ہیں؟ اچھا ایک سیکنڈ میں تھوڑا سا عرض کر لوں، دیکھیں لیکن پرویز صاحب مجھے اس سوال کا جواب دیں، آپ نے مخالفت کی تھی کہ بم نہیں چلے گا، پٹاخہ نہیں پھوڑا جائے گا، لیکن یہ کس نے کہا تھا کہ پٹاخہ پھوڑ دیں؟ لیکن ایک میں پہلے مکمل کر لوں، لیکن پہلے مجھے اس کا جواب دیجئے، آپ یہ کس نے کہا تھا کہ پٹاخہ پھوڑا جائے اس میں؟ تھوڑا سا مکمل کر لوں، آپ اس کا جواب تو دے دیں، یہ کس نے کہا تھا پٹاخہ پھوڑا جائے؟ میرے آرڈرز یہ تھے، پٹاخے کا تو کسی نے نہیں کہا تھا، پٹاخے میری بات سنیں نا، پٹاخے کا کسی نے نہیں کہا تھا، البتہ یہ ضرور کہا تھا کہ ان کو سختی سے روکا جائے، یہ ضرور کہا گیا تھا سختی سے روکا جائے۔ آپ پٹاخے والی بات گول کر کے آپ جنرل پرویز مشرف کو بچا گئے، آپ پرویز الہی صاحب اس کو پیسفل بنائیں گے۔ آپ نے مخالفت کی تھی اس میٹنگ میں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، نان وائلنٹ رہنا چاہیے۔ ہم نے سیکیورٹی دی اور بھرپور طریقے سے، اور بالکل ہم نے پرامن اس کو، دیکھیں یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری مارچ کرنے والوں سے زیادہ ہوتی ہے اس کی، اگر تو وہ اپنے سینسز میں ہو، صبر سے اور عقل سے، دانش سے، دور اندیشی سے، ایک ٹیم ورک کے ساتھ چلے، ہوم ورک کے ساتھ چلے، تو جو واقعات ہیں جن کے اثرات دور تک جاتے ہیں ان کو روکا جا سکتا ہے۔ اور وہ دیکھیں اس وقت تو عمران خان صاحب تو میرے خلاف تھے، انہوں نے کہا پرویز صاحب میں رانا ثناءاللہ صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، لیکن مجھے آن ایئر آج سچی بات سننے کو بڑا دل کر رہا ہے، یہ تصدیق تو کر دیجئے کہ کسی نے تو کہا تھا، نام نہیں لیتے، کسی نے تو کہا تھا کہ پٹاخہ پھوڑ دیتے ہیں؟ بہرحال جس نے بھی کہا تھا، ہم نے پرویز صاحب تصدیق تو کر دیجئے آن ایئر۔ میں نے تو کہا ہے جی پرویز الہی صاحب آن ایئر تو تصدیق کر دیجئے کہ پٹاخہ پھوڑنے کی بات کی گئی تھی کسی جانب سے۔ نہیں پٹاخہ نہیں، دیکھیں جی پٹاخے تو کوئی نہیں، ایسی بات تھی کہ اس کو رجسٹ کیا جائے، اس کو روکا جائے ہر طریقے سے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ جیسے شہباز شریف صاحب آرڈر نہیں دیتے، یہ کس نے کہا تھا؟ اس کو سبق یہ سکھا کس نے دو، کہا تھا؟ آگے آلرٹ چلتا ہے۔ شہباز شریف جو میں نے سنا ہے، انہوں نے کہا تھا، شہباز شریف صاحب نے کہا سبق سکھا دو۔ آپ کو کس نے کہا تھا؟ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا سبق سکھا دو، اور یہ مالٹون میں سبق ہو گیا نا۔ آپ کو کس نے کہا تھا چیف جسٹس کے موقع کے اوپر؟ میں تو شہباز شریف صاحب کی مثال دے رہا ہوں جو مالٹون میں ہوا ہے۔ وہ تو میں پوچھتا ہوں رانا صاحب سے، لیکن آپ کو کس نے کہا تھا افتخار چودھری کے وقت؟ وہ مرلہ گزر گیا، ٹھیک ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ چلے آپ اس کا جواب دینے سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ گریز کریں۔ رانا ثناءاللہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ جھوٹ بولیں، آپ کے ٹیلی ویژن کے اوپر پہ آ گئے، وہ تو پوچھے نا مجھ سے۔ ہاں جی بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں، کہیے، پھر میں رانا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی بتائیے آپ کیا جھوٹ تھا اس میں؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ ایک چیف منسٹر کا ایک ویژن ہوتا ہے کہ وہ کیسے اپنے، اس کی پرائورٹی کیا ہے صوبے کے اندر۔ سب سے جو میجر چیز ہے ہماری کہ جب میں نے سروے کیا تو 1 کروڑ بچہ سکول نہیں جا رہا تھا، غریبوں کے بچے، 64,000 سکولز کا ایجوکیشن سیکٹر ریفارم پروگرام ہم نے بنایا پورا سروے کرنے کے بعد، اور اس میں میٹرک تک فری تعلیم اور کتابیں فری دی گئیں، اور ہم کوئی 28 لاکھ بچے واپس سکول لے گئے، اور ساری جگہوں پہ ہم نے یہ کام شروع کیا، اور پھر اسی طرح میٹرک تک فری تعلیم کرنے کے بعد جو
یہ 1122 ہم نے سروس بنائی کیونکہ میرا ایک شہباز شریف کہتے ہیں میں میری ایک دانش سوچ اسکول تھی بنا رہا ہوں جو ماڈل اسکول ہیں وہ ایک عام آدمی اور غریب آدمی کے لیے جو ہے یہ کام ہونا چاہیے. اور تھوڑے جی اجسن ابھی پہلے دیکھیں نا پرائرٹی کی بات ہے نا. اب دیکھیں یہ جو انہوں نے جنگل آباد سروس بنائی ہے 1 ارب سبسڈی دیتے ہیں ہر مہینے, اور بھی یہ بنائیں گے کچھ 40-50 ارب ان کا ضائع ہوگا. اب دوائیاں نہیں مل رہی ہاسپٹل میں, ایمبولینسز جو 1122 ہے کتنا اچھا ادارہ ہے, اب تک 15 لاکھ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے, اس کی ریپلیسمنٹ ہونی ہے وہ نہیں کر رہے. تحصیلوں تک جانی تھی ایمبولینس سروس وہ نہیں کر رہے. تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جو ہے اچھا میں وہ نہیں پرویز بھائی فنکشن صاحب صحیح دوبارہ کر آپ کی رہے. طرف آؤں گا. میرے جسٹس دور میں وجود الدین احمد بیسک صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جسٹس وجود الدین احمد آبادی صاحب ہماری بہت شکریہ, آپ دیہاتوں میں ہمیں وہاں جوائن کر ڈاکٹر رہے بھی ہیں. تھا لاہور اور ہائی کورٹ دوائیاں کا مل رہی ایک تھی. فیصلہ ہمارے ساتھ ہے جس میں پاکستان عوامی تحریک پیٹ کی جانب سے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان دونوں کو کہا گیا ہے کہ آپ غیر آئینی طریقے سے نہ مارچ کر سکتے ہیں نہ دھرنا کر سکتے ہیں. اب اس آرڈر کے اندر یہ وضاحت نہیں ہے کہ یہ مارچ جو تحریک انصاف والا ہے اس کو ہم آئینی کہیں یا غیر آئینی کہیں. آپ اس کی وضاحت کیسے کرتے ہیں؟ کہ جہاں تک کہ آزادی مارچ کا تعلق ہے یا انقلابی مارچ کا تعلق ہے وہ کس بنیاد کے اوپر غیر آئینی یا غیر قانونی ہو سکتی ہے اور کس بنیاد کے اوپر وہ ان تمام سخن سے پاک ہو سکتی ہے, یہ انہوں نے نہیں کہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرڈر جو ہے یہ ایک اسپیکنگ آرڈر نہیں ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد غالباً کرنا مشکل ہے. مارچ جس نوعیت سے کہ چل رہی ہے اگر تو وہ پیسفل ہے, پرامن ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق تصور کیا جانا چاہیے. یہ بات دیکھیں نا آپ نے بہت اچھی کہی. میں ابھی یہی آرگیو کر رہا تھا رانا صاحب سے. میں دوبارہ آپ سے سن لوں کہ اگر جی ابھی آرمی چیف والی ملاقات جو ہوئی ہے اس کے اوپر بھی میں آپ سے چاہوں گا کہ بات کر لوں. چیف آف آرمی اسٹاف سے شہباز صاحب اور انٹیریئر منسٹر چودھری نثار کی ملاقات ہوئی ہے. عدلیہ بحالی کے لیے جب نواز شریف صاحب نکلے تھے لانگ مارچ لے کر لاہور سے تو گجرانوالہ پہنچے تھے تو جنرل اشفاق کیانی نے اس سے پہلے صدر آصف زرداری سے ملاقات کر کے انہیں قائل کر لیا تھا جو پہلے تیار نہیں تھے, اور پھر کال گئی میاں صاحب کو کہ بھائی بس مارچ روک دیجئے, زرداری صاحب تیار ہو گئے ہیں. تو یہ کیا اسی قسم کی کوئی جنرل شریف سے ہم کال کے منتظر ہیں یا انٹرونشن چاہتے ہیں؟ پہلے آپ بتا دیجئے جسٹس وجی صاحب, پھر میں باری باری اپنی باقی مہمانوں سے پوچھوں گا. جی میں اس کے بارے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے اینڈ وی شوڈ ناٹ جمپ ٹو کنکلوژنس. اور جہاں تک کہ کیانی صاحب کا تعلق ہے وہ کوئی انٹرونشن نہیں تھی بلکہ وہ ایک ہیلپ فل ایٹیٹیوڈ تھا معاملے کی ٹینشن کو ڈیفیوز کرنے کا, اور اس کے اچھے نتائج ہوئے. صحیح ہے. جب میں اسی حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب آپ کی طرف جانا چاہوں گا. رانا ثناء اللہ صاحب آپ فرمائیے گا کہ آرمی چیف سے ملاقات شہباز شریف کی اور انٹیریئر منسٹر چودھری نثار کی, آپ کا کیا رد عمل ہے؟ میں اس ملاقات کے ایجنڈے سے تو بالکل آپ بھی سمجھتے ہیں کہ میں اس سے بالکل آگاہ نہیں ہوں, بلکہ یہ خبر میں بھی اسی طرح سے سن رہا ہوں جس طرح سے آپ تک پہنچی ہے. لیکن یقیناً جو کل سے حالات اسلام آباد میں بننے جا رہے ہیں ان میں سیکورٹی ایشوز جو ہیں وہ انوالو ہیں, اور وہاں پہ جو حساس تنصیبات ہیں ان کو آرمی کی جو ہے وہ حفاظت میں دیا گیا ہے. تو یقیناً جو ہے وہ اس سلسلے میں یہ بات ہوگی. جہاں تک آپ نے یہ اس بات کو میں پرویز صاحب سے بھی اس پہ پوچھنا چاہوں گا. پرویز صاحب یہ بہت اہم موقع ہے, نازک موقع ہے. جنرل راحیل شریف کیا رول ادا کریں گے؟ ہیلپ فل رول, دونوں کو قائل کرنے کا رول, یا انٹرونشن اور طرح کی؟ دیکھیں میں تو پہلے تو یہ کلیئر کر رہے ہیں نا جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں بڑا اساس وہاں بلڈنگز ہیں. ان بلڈنگز کے سامنے میرا خیال ہے کوئی سینکڑوں پروٹیسٹ ہوئی ہیں اور ہوتی رہی ہیں پارلیمنٹ کے سامنے. یہ انہوں نے ایسے ہی ایک ڈرامہ سا رچا دیا اس حکومت نے کہ جی بڑا جنرل راحیل شریف سے اس موقع پہ ملاقات کا کیا مطلب لیا جائے, اور سب کو پتہ ہے یہ احساس علاقہ ہے اور وہاں پہلے بھی پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں. اور پرویز الہی صاحب اس موقع پہ جنرل راحیل سے ملاقات کا کیا مطلب لیا جائے؟ بالکل, ذرا مجھے ایک سیکنڈ دے دیں. اور باقی یہ کہتے ہیں جی
وہاں وہ ضرب عضب چل رہا ہے. بریک قریب آ رہی ہے، پہلے بات بتا دیجئے اس ملاقات کا مطلب کیا لیا جائے. 4 ماہ اس کو پہلے کر دیتے تو یہاں دھماکے رک جاتے. دیکھیں جی، یہ ملاقات میرا خیال ہے کہ اب چونکہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں نہ حکومت میں ہوں، لیکن ایک اندازہ ہے کہ یہ روٹین کی پہلے بھی انہوں نے میرا خیال ہے 6 ملاقاتیں کر چکے ہیں. یہ دونوں آرمی چیف سے کر چکے ہیں اور سارے جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ کر چکے ہیں. یہ حکومت میں ہیں اور یہ ملتے رہتے ہیں، کئی دفعہ ملے ہیں. یہ میں تو اس کو ایک روٹین کی ملاقات کہوں گا. بہت شکریہ چودھری پرویز الہی صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے. اور ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف اور چودھری نثار علی خان. چودھری نثار علی خان کی پریس کانفرنس ہونی تھی اور لاہور میں عمران خان نے بھی ایک پریس کانفرنس کرنی ہے. شاید وہ منتظر ہیں کہ انٹیریئر منسٹر پہلے پریس کانفرنس کر لیں تو بعد میں وہ کریں گے. غالب امکان یہی ہے کہ حکومت جو ہے ایک پوزیشن لے گی کہ عمران خان اپنا مارچ جو ہے وہ آگے بڑھا دیں. لیکن اس موقع کے اوپر آرمی چیف سے شہباز صاحب کی اور چودھری نثار صاحب کی ملاقات کا کیا مطلب لیا جائے. جنرل معین الدین حیدر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آپ فرمائیے گا ایسے موقع کے اوپر اس ملاقات کے کیا معنی لیے جائیں. جی السلام علیکم. ظاہر ہے کہ یہ اس وقت ملک جس صورتحال و بحران میں پھنس گیا ہے اور جو نارمل لوگوں کا کاروبار زندگی یہ تو اپنی جگہ ہے کہ مارچ ہو رہی ہے اور پولیٹیکل اس میں کوئی الیکشن ریفارمز چاہ رہے ہیں یا ملک کے نظام میں بہتر تبدیلی لانا چاہتے ہیں. اس میں قادری صاحب کی بھی جو ہے اور ان کی بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ملک کے جو عام لوگ ہیں ایک کنٹینر لگنے کی وجہ سے اور یہ پورے اس کام کی وجہ سے وہ کاروباری زندگی بہت بری طریقے سے متاثر ہو رہا ہے. مجھے بتایا گیا ہے کہ جس طرح جو سندھ اور پنجاب کا بارڈر ہے وہاں پر بہت گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں جس میں کوئی مسافر بھی نہیں ہے بلکہ کوئی کنٹینرز ہیں ایکسپورٹ والے دوسرے والے وہ پھنسے. میرے سے لوگ بار بار مجھے کہہ رہے جی کہ کسی کو بتائیں کہ ہم کو ڈیسیژن لینے میں نہ دینے میں ہمارا مطلب کاروباری زندگی بہت اثر پڑ رہا ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے لیکن جنرل معین الدین حیدر صاحب کیا آرمی چیف اس طرح کا رول ادا کر سکتے ہیں جو جنرل اشفاق پرویز کیانی نے آصف زرداری صاحب کو قائل کرنے اور پھر نواز شریف صاحب کو پیغام دے کے مارچ رکوانے کے لیے کیا تھا، ایک درمیان میں انٹریکشن کا مفاہمت کا رول کہ یہ معاملہ کسی طریقے سے حل کی طرف چلے جائے، وہ رول کیا آرمی چیف ادا کریں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے اچھا تو یہ ہوتا ہے جو سیاسی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہر قسم کی سیاسی جو مسائل ہیں اور گمبھیر مسائل ہیں ہم بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں. جب فوج ہوتی ہے تو ان کے پاس اتنی فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی ڈکٹیٹرشپ میں اور عملیت میں. اس قسم کی بات ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں ہم. وہ کہتے ہیں سیاسی لوگ کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے ہیں، لیکن اب دیکھیں 14 اگست کو سر پر آ گئی، اب تک تو حل نہیں نکلا. کافی باتیں نواز شریف صاحب نے تسلیم بھی کر لی، سپریم کورٹ کے 3 کمیشن بھی بٹھا رہے ہیں. Sir, do you expect a role from General Raheel Sharif right now? نہیں دیکھیے تو ایسی بات ہے کہ جنرل راحیل شریف بھی اس ملک کے ایک اہم عہدیدار ہیں اور ہم سب کا اس میں جو ہے فائدہ ہے کہ کوئی بھی اپنا رول ادا کرے اور اگر وہ ایڈوائس سے مسئلہ حل ہوتا ہے بہائنڈ دا سین رہ کے سمجھانے سے اور لوگ اس کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں اور ایک مصیبت ٹل جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے میرے خیال سے. تو اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں. اچھا جنرل معین الدین حیدر صاحب بہت شکریہ. جنرل معین الدین حیدر صاحب نے کہا کہ اگر ان کے سمجھانے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. رانا ثناء اللہ صاحب آپ کا اس کے اوپر کیا رد عمل؟ دیکھیں اس میں ملک صاحب میں جو جنرل معین صاحب نے بات کی ہے میں اس کو مسترد تو نہیں کرتا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ملک اگر بحران میں ہو یا ملک اگر مشکل صورتحال میں ہو تو یہ ملک اسی طرح سے جس طرح سے سیاستدانوں کا ہے یا آپ کا ہے دوسرے سیگمنٹ آف سوسائٹی کا، تو اسی طرح سے یہ آرمی کا بھی ہے. اور آرمی چیف بھی میں سمجھتا ہوں کہ اتنے ہی کنسرن ہوں گے جتنے میں اور آپ ہیں. لیکن اس سلسلے میں جب تک اس ملاقات کے حوالے سے ISPR کی طرف سے کوئی بیان نہ آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ فوج ایک حساس
رانا صاحب ISPR سے اس کے اوپر موسٹ لائکلی ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ اس طرح نہیں آئے گی کیونکہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کے رول کے بارے میں بھی کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں تھی آئی. پرویز الہی صاحب آپ اس پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کلوزنگ ریمارکس. آئی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. اس بارے میں آفیشیل سٹیٹمنٹ جو ہے یہ بالکل اس وقت آئی تھی اور ISPR نے یہ اون کیا تھا کہ جنرل کیانی صاحب نے جو ہے وہ گفتگو کی ہے اس بارے میں. پرویز صاحب جی جناب. اچھا دیکھیں، پہلے تو یہ ہے کیونکہ نہ وہاں رانا صاحب بیٹھے ہیں، نہ میں بیٹھا ہوں، نہ آپ بیٹھے ہیں، یہ تو اب پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا بات کی ہے، کس حوالے سے بات کی ہے. لیکن آپ کو کیا یہ مناسب لگے گا کہ اگر جنرل راحیل شریف میاں صاحب کو بھی اور عمران کو بھی دونوں کو سمجھا کے ایک مڈل گراؤنڈ نکال لیں اور کہیں کہ معاملہ حل کر لیں؟ پچھلے ایک سیکنڈ میں پہلے آپ نے دیکھیں، مہربانی آپ کی، آپ نے مجھ سے ایک چیز پوچھی ہے، میں نے ابھی جواب ہی نہیں دیا، تو آپ نے پہلے ہی وہ کنکلوژن پہ لے آئے. میں صرف یہ کہنے لگا تھا کہ آپ نے کہا کہ یہ بات کر رہے ہیں. میں تو اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جن سے وہ بات کر رہے ہیں اس ادارے کے ساتھ ان کی جو پچھلے 6 ماہ میں جو اس ادارے کے ساتھ جو انہوں نے کیا، ان کے ڈیفنس منسٹر نے جس طرح کے بیانات دیے ہیں، جس طرح ان کی طرف سے بیانات آئے ہیں، تو انہوں نے تو فوج کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے تو وہ کام کی ہے فوج کے ساتھ جو آج تک نہیں ہوا. البتہ یہ ان کی چوتھی لڑائی ضرور ہے فوج کے ساتھ. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ اس اہل اور اتنے قابل ہیں کہ یہ اس طرح کی بات جا کے کریں اور کی ہوگی، کیونکہ ایک جو ان کی اپنی کریڈیبلٹی کا سب سے بڑا میرے خیال میں انڈرمائن مت کریے، تھوڑا مارجن دے دیجئے. انسان غلطی کرتا ہے لیکن اس میں اصلاح کی گنجائش رہتی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ آگے بڑھ کے اگر ساری پارٹیاں، سارے سٹیک ہولڈرز، رانا سنولا صاحب، اگر سارے سٹیک ہولڈرز مل کے سولوشن کی طرف جائیں تو بڑی اچھی بات نہیں ہے. چوتھی دفعہ اس ادارے میں اس ادارے کے ساتھ چوتھی دفعہ یہ لڑائی ہے، چوتھی دفعہ یہ لڑ رہے ہیں اس ادارے کے ساتھ. ذاتی یا سیاسی معاملہ ہے، اس سے وہ باہر نہیں آ پا رہے. یہ ایک نیشنل ایشو ہے، یہ ملک اور قوم کا مسئلہ ہے. اس وقت ضرب عضب جو ہے وہ چل رہا ہے، اس وقت ملک جو ہے وہ بڑے کروشل حالات سے جا رہا ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو ہے وہ مثبت رول جو ہے وہ ہم تینوں میں سے اگر کوئی ادا کر سکتا ہے تو اس کو بھی ادا کرنا چاہیے، اور آرمی چیف کو بھی اگر وہ کوئی رول ادا کر سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کے متعلق اس قسم کا جو کوئی یعنی گیس ورک ہے وہ جب تک ISPR کی طرف سے کوئی بات نہ ہو تو اس وقت تک شاید کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. لیکن آپ کی اوورآل سپیرٹ ہے، میں ایک رانا صاحب آپ سے سوال پوچھ لوں، لیکن آپ کی سپیرٹ یہ ہے کہ اگر وہ پازیٹیولی معاملے کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کوئی بھی کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو یہ برا نہیں ہے، یہ پازیٹیو ہے کہ اگر وہ ڈیفیوز ہو جائے سچویشن تو آپ کو یہ ٹھیک لگ رہا ہے. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کسی لیول پہ بھی اور کسی بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے ملک کا، وہ خاص سیاستدان ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں یا کوئی بھی ہو، تو ایک کسی بھی پازیٹیو رول کو تو جو ہے وہ جو جمہوریت کے لیے ہے، جو اس ملک کی ترقی کے لیے ہے، جو اس ملک میں امن کے لیے ہو، اس کو کون نہیں سراہے گا، اس کو سب جو ہے وہ ویلکم کریں. میرے خیال میں یہ اسپرٹ اچھی ہے. یہ چودھری پرویز الہی صاحب، یہ اسپرٹ رانا ثناءاللہ صاحب نے اچھی اسپرٹ کا مظاہرہ کیا ہے.